به وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف مل کے عشق کے ساتھ پڑھیے گا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج میں آپ کو بخاری شریف کا ایک سبق سنانا چاہتا ہوں. 10 منٹ کے اندر میں یہ سبق ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پرانے زمانے میں میرے نبی علیہ السلام کے دور اقدار شریف میں لوگ علم اور علماء کی بڑے قدر کرتے تھے. وہ ایک مسئلہ سننے کے لیے، ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے وہ مہینوں کا 2 3 مہینوں کے مسافت کا سفر کرتے تھے ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. بخاری شریف کی جو یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہاں علم کی اہمیت کو امام بخاری نے اجاگر کر دیا ہے کہ علم کتنا عظیم الشان شے ہے. ارے میں آپ کو اس شاعر کی جملہ بھی تو سناؤں گا نا، علم کے بارے میں، علماء کی جہد کے بارے میں، علماء کی قلم سے جو سیاہیاں حدیث لکھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، علم فقہ کو شنگو عام و افشاء عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جو قلم علماء استعمال کرتے ہیں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا: ان مداد العلماء مداد قلم العلماء، مداد قلم العلماء کے بارے میں فرمایا: وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِن دَمِ الشُّهَدَاءِ. او لوگو، علم کو کم مت سمجھنا، مدرسہ کو کم نہ سمجھنا، مکتب قرآن کو کم مت سمجھنا، اپنے مسجد کے عالم و حافظ کو کم مت سمجھنا، کسی غریب مولوی کے اوپر مذاق نہ کرنا، پٹے ہوئے کپڑے والے درویش پہ مذاق نہ کرو. تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے جب قیامت والے دن میں اللہ پاک قیمت گزاری کریں گے. ایک دن قیمت گزاری ہوگی قیامت والے دن میں. یہاں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو فرمایا: وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ وَمِدَادُ مَا تَجْرِي بِهِ أَقْلَامُهُمْ أَزْكَى وَأَفْضَلُ مِن دَمِ الشُّهَدَاءِ. قیامت والے دن اللہ پاک شہید کے اس قطرے پاکیزہ خون کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیں گے. اس عالم باعمل، خدا سے ڈرنے والا مولوی، اللہ سے ڈرنے والا حافظ قرآن، اس کے قلم کے جو سیاہی، جو مداد اس نے شریعت کے مسئلہ لکھنے، حدیث کو لکھنے، پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کے قلم سے جو سیاہیاں نکلی ہیں، اللہ ان سیاہیوں کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھیں گے. عالم کے
قلم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ شہید کے خون سے عزت دیں گے۔ ہاں، سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح گزر رکھے نہ جاؤ، خدمت کرو، دوستی رکھو، تعلق نبھاؤ، اپنا احوال علماء سے بتاؤ، رہنمائی حاصل کرو۔ کیا فرمایا؟ یا طالب علم النبی محمد، یا طالب علم النبی محمد، ما انتم وسواکم بسوائی۔ ایک عالم ایک جاہل دونوں قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص ہے، اس کی فیکٹریاں حساب نہیں ہوتے، اس کی میلیں حساب نہیں ہوتے، اس کے پیسے بینک بیلنس حساب نہیں ہوتا، لیکن ایک غریب عالم تقویدار عامل خدا ترس، آپ کے مسجد کا امام، پٹا ہوا کپڑوں والا، پٹا ہوا جوتا والا، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ اچھا کپڑا بھی پہن لے، وہ اچھا جوتا بھی استعمال کرے، اس کے جوتے تمہارے جوتوں سے بھی اعلیٰ ہوں، اور اس کو حق حاصل ہے اس لیے کہ وہ دین کا پیشوا ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں کو ایک نگاہ سے مت دیکھو، او مقتدی، او کمانڈر، او کمانڈو، او فوجی افسر، او کرنل، جرنل، گورنر، وزیر، وزیر اعلیٰ، او بیوروکریسی والو، اس مولوی کی عزت کرو، اسی کی دعا سے تمہاری کرسی چل رہا ہے، اسی کی دعا سے تمہارا تھانہ چل رہا ہے، اسی کی دعا سے تمہارا کمشنری کا دفتر چل رہا ہے، اسی کی دعا سے تمہارا وزیر اعلیٰ کے دفتر جاری ہو رہے ہیں، نظام چل رہا ہے۔ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ کے طور پہ میں نے یہ عرض کر دیا، میرا اصل مطلب یہ حدیث تھا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی کم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ میرے نبی کے ایک شاگرد ہیں، ان کو خبر پہنچی کہ حضرت انیس بن عبداللہ، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، اس نے ڈائریکٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث حاصل کیا ہے، یعنی انیس بن عبداللہ نے حدیث حاصل کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ حدیث ہمیں دوسروں سے تو ملی تھی لیکن ڈائریکٹ رسول سے نہیں ملی تھی، ہمیں حرص ہوا کہ ہماری سند اعلیٰ ہو، کہ ہم کہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اس صحابہ سے یہ حدیث لی ہے جس نے ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے، میں حدیث کے وہ الفاظ آپ کو سناؤں گا، وہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کا سفر میں نے کیا۔ کتنے کا سفر؟ ہم تو نیول سے یہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ ہم جو ہے مولوی سے کہیں کڑے کڑے سلام علیک کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت خضر کو ملاقات کر لیا، اب تو کوئی گناہ ہم پہ نہیں رہا۔ لوگوں کے دلوں میں قدریں ہوتی تھی، قدریں ہوتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر، یہاں سے وہ سفر کر کے، مکہ مدینہ سے سفر کر کے وہ شام چلے گئے، شام کو چلے گئے۔ عبداللہ بن انیس شام کو رہتے تھے۔ اچھا اب کیسے جائیں گے؟ کہتے میں نے سوچا، پھر میں نے ایک اونٹ خرید کیا، فدعتو، میں نے خرید لیا، بعیرن، ایک اونٹ، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم تو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے قربانیاں دیتے ہیں، جی آج فلان میدان میں فلان اداکارہ تشریف لا رہی ہے، فلان میدان میں فلان کرکٹر آ رہا ہے، فلان ہاکی کھیلنے والا، فلان کرکٹ کھیلنے والا، یا فلان فنان، فلان
اس کے لیے تو ہم جی 40 ہزار کا ٹکٹ دے کر کے سفر کر کے اس کو ملنے جاتے ہیں. وہ بیکار ہے، وہ سفر بھی وبال ہے، وہ پیسے بھی وبال ہیں، اور قیامت میں پوچھ ہوگی. لیکن اس جوان کو دیکھو، اب جابر بن عبداللہ کو دیکھو، میرے نبی کے شاگرد کو دیکھو، تربیت یافتہ سپاہی کو دیکھو، ایک حدیث کو لینے کے لیے یہاں سے اونٹ خرید کر کے اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. ہم اور آپ تو چٹکی میں جہاز پہ بیٹھ کے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کی سواری کیا تھی؟ بولو. ناراض بیٹھے ہوئے نگ لگتے ہیں. کھانا کھا کے آئے ہو؟ الحمدللہ کھانا کھا کے آئے ہو، وگرنہ مجھے بھی کھا جاتے تم لوگ. تمہارے چہرے سے مجھے یوں نظر آ رہا ہے. اونٹ خرید لیا اس نے، اونٹ خرید لیا، سوار ہوا. اب اندازہ کر لیں، 1 مہینہ رات کو سفر، دن کو سفر، ہوائیں، طوفانیں، بارشیں، بھوک اور بیماری 1 مہینے کے سفر میں. کبھی کبھی فرماتے تھے کھانا جب ختم ہوتے تھے تو ہم راستے میں 1 مہینے کا سفر ہے درخت کے پتے کھا کے چلے جاتے تھے. یہ حدیث جو بخاری آپ کو ملا ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ بڑی بڑی کتابیں جو علماء ممبر پہ بیٹھ کے چٹکی میں تمہیں سناتے ہیں، ان کے لیے لوگوں نے ایک حدیث کے لیے 1 مہینہ کا سفر کیا ہوا ہے. یہ گران قدر موتی در ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو. کہتے ہیں 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد میں وہاں اس کے دروازے پہ پہنچا. ایک آدمی دروازے پہ کھڑا تھا. میں نے کہا جا کے انیس بن عبداللہ سے کہہ دو کہ آپ کے دروازے پہ جابر بن عبداللہ کھڑے ہیں اور وہ صرف حدیث لینے آئے ہیں. آپ کے گھر میں بیٹھیں گے بھی نہیں، وہ آپ کا پانی بھی نہیں پئیں گے، وہ آپ سے اور کوئی مقصد رکھتے نہیں ہیں، صرف مقصد علم حاصل کرنا ہے. علم عظیم شے ہے، اس کے لیے مقصد بھی عظیم ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس نے جب سنا کہ جابر بن یہ مشہور صحابی ہیں نا حضرت جابر بن عبداللہ بن انیس نے جب اپنے خادم کے زبان سے سنا جابر الجابر علی الباب، جابر میرے دروازے پہ ہے، وہ بغیر اپنے آپ کو بنائے ہوئے قمیص پیروں کے نیچے وہ یوں گرتا بھاگتا دروازے پہ آ گئے کہ جابر میرے دروازے پہ آ گئے. فرماتے ہیں اس نے مجھے گلے لگا لیا، فاعتنقتہ، میں نے اس کو بھی گلے میں لگا لیا. کہا حضرت تشریف لائیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے سب سے پہلے اس حدیث کی عشق نے تیرے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. میں نے وہ حدیث سنی ہے دوسرے لوگوں سے، تم سے ڈائریکٹ نہیں سنی، اور تم نے تو ڈائریکٹ رسول سے میرے سنا ہے. یا میں اس لیے بھاگ کر 1 مہینہ کا سفر کر کے آیا ہوں. مجھے ڈر لگا تھا ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے دنیا سے رحلت کر جائیں اور میں آپ کو نہ پاؤں اور اس حدیث سے محروم نہ ہو جاؤں، یا آپ تو رہیں میں رحلت کر کے چلا جاؤں اور میں مر جاؤں اور مجھے آپ سے ملاقات نصیب نہ ہو اور یہ حدیث کی عظیم علم مجھ سے رہ جائے. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. میں وہاں سے 1 مہینہ کا سفر کرتے ہوئے تیرے دروازے پہ حاضر ہوا. بولو سبحان اللہ، زور سے بولو. نعرہ تکبیر. شان علم قرآن، شان علم حدیث، شان محبت رسول. دیکھو رسول کی کتنی محبت، اس کی بات کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا مسلسل سفر کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت انیس بن عبداللہ نے مجھے کہا پھر سنو وہ حدیث. بولو سبحان اللہ. کڑے کڑے سنا رہے ہیں، پھر سنو وہ حدیث. یہ علم کا طالب علم ہے، وہ علم کا استاذ ہے، یہ صرف علم کے لیے آیا ہوا ہے. فرمایا سمیت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول، او جابر بن عبداللہ، میں آقا کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا نے یہ فرمایا، ہائے ہائے سمیتو، کیا شان ہے صحابہ کا کہ میرے آقا کے فرمان کو اپنے کانوں سے سنتے تھے، کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہوتا تھا، ڈائریکٹ سمعتو، کیا فرما رہے؟ سمعتو، میں نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا، جس طرح آج آپ میری تقریر ڈائریکٹ سن رہے ہو نا، وہ فرمانے لگے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا، یحشر اللہ العباد، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو محشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے۔ حدیث یہ ہے، یہ حدیث فرمایا لوگوں کو جمع کیا جائے گا ایک میدان میں، کس حالت میں جمع ہوں گے؟ حدیث کی لفظ سنو، فرمایا عراتن غرلن بہمن، تین چیزیں ہیں، وہ لوگ آئیں گے میدان میں، کسی کے پیر پہ جوتا نہیں ہے، کسی کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈالر نہیں ہے، نہ روپیہ ہے، نہ کپڑا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آتن غرلا، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کس حال میں ہے، محشر کے میدان میں بھی اسی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ اس دن کی پیش ہونے میں ہمیں شرمندگی سے بچا دے، یا اللہ ہمیں رسوائی سے بچا دے، ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے۔ عراتن غرلن بہمن، عرات و غرل کو صحابہ نے سمجھا، لیکن بہمن کا جو لفظ تھا یہ جدید لفظ تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بہمن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس حال میں آئے گا لا شیء عنده، اس کو دونوں ہاتھ اس کے خالی ہیں، کچھ بھی نہ دار، کچھ بھی۔ او تلہ والے، بلاک والے، تیرا ٹکٹر تیرے بلاکیں تیرے ساتھ نہیں ہوں گی۔ او گائے گامیش رکھنے والو، تمہاری گائے گامیشیں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی۔ او فیکٹریاں دکانیں چلانے والو، تمہاری یہ فیکٹریاں دکانیں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی، تم آؤ گے عراتن غرلن بہمن، کچھ بھی نہ ہو۔ کیا ہوگا؟ صرف اعمال ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ اعمال ہوں گے۔ اب دیکھو کیا عظیم حدیث ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت کا سفر کیا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ پاک سب کو اس حال میں جمع کریں گے، ثم ینادیہم بصوت، اللہ اپنی ملکوتی آواز میں ایک اعلان فرمائیں گے۔ اس میدان محشر میں اللہ کیا فرمائیں گے؟ اعلان، ثم ینادیہم بصوت، اپنے ملکوتی جباری قہاری جوش کے آواز میں۔ اب وہ اعلان کیا ہوگا؟ سنو ذرا، کہتے ہیں اس اعلان اتنا وہ پھیل جائے گا محشر میں، جو محشر کے میدان میں آخری لین پہ کھڑا ہوگا اس آواز کو وہ اس طرح سنے گا جو محشر کے میدان کے پہلی لائن میں کھڑا ہو۔ دونوں سننے کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں گے، اس لیے کہ آواز کس کی ہوگی؟ ملک الجبار کی ہوگی، ملک الدیان کی آواز ہوگی۔ اللہ آواز دیں گے، کیا فرمائیں گے؟ فرماتے انا الملک انا الدیان، ایھا الناس اسمعوا، لوگوں سنو،
وہ اعلان یہ ہوگا انا الملک انا الدیان انا الملک انا الدیان انا الملک انا الدیان، ملک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں۔ آج کسی کی ابا کی بادشاہی نہیں چلے گی، کوئی حکومت نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی آج نہیں ہوگی، کوئی پارٹیاں نہیں ہوگی۔ آج سب کچھ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ انا الملک، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، اور انا الدیان، اور میں آج انصاف بانٹنے والا ہوں، میں انصاف بانٹنے والا ہوں، میں عدل قائم کروں گا۔ لوگوں محشر کے میدان میں آئے ہوئے ہو، انا الملک انا الدیان انا الدیان، اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ اعلان ہوگا خبردار کوئی اپنے جگہ سے نہ ہلے، کوئی اپنے جگہ سے نہ ہلے۔ نہ جنت والوں کو جنت میں جانے کی اجازت ہے، نہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کی اجازت ہے۔ ہر ایک اپنے لین میں کھڑا ہو جائے۔ آج بادشاہی میری ہے، آج حکومت اور انصاف میرا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں، انسان تو انسان ہے، میں تو حیوانوں پر بھی انصاف کروں گا، میں تو حیوانوں پر بھی انصاف کروں گا۔ آج اگر دنیا میں کسی انسان نے کسی کو ایک چاپیل مارا ہے، کسی کو ایک مکہ مارا ہے، جب تک کہ میں اس مکے کا بدلہ نہیں لوں گا، اس کو نہ جنت میں جانے دوں گا نہ جہنم میں جانے دوں گا۔ خطرناک اعلان، بے نیازی کا اعلان، مضبوط قانون کا اعلان ہوگا۔ انا الملک انا الدیان۔ سبحان اللہ۔ دوستو ابھی ٹائم بہت کم ہے، لیکن میں مختصر کر کے یہ بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں قصاص لوں گا جن ظالموں نے دنیا میں ظلم کیے۔ او ظالموں، اپنے ہڈیوں پہ رحم کرو، او ظالموں اپنی بدن پر رحم کرو، ظالموں اپنی نسل و خاندان پہ رحم کرو، ظالموں اپنی اولادوں پہ رحم کرو۔ جتنا تم ظلم کرتے جاؤ گے، قیامت کے دن اتنا ہی میرا اللہ تم سے انتقام لیتا جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اقصہ حتی اللطمۃ، حتی اللطمہ، لطمہ کہتے ہیں مکے کو۔ اگر کسی نے دنیا میں کسی کو ایک مکہ مارا ہے، وہ مکے کا بدلہ لینے کے بعد تب فیصلہ کیا جائے گا، اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اتق اللہ، لوگوں ڈرو۔ ظالم سے کہا جائے گا ظالم خاموش، یہ دنیا کی پارٹی بازیاں نہیں ہیں۔ تم 300 آدمیوں کو زندہ جلاتے ہو، اور اس کے بعد عدالت میں تجھے ایک باعزت مقام دیا جاتا ہے اور تجھے بری کیا جاتا ہے۔ یہ وہ میدان نہیں ہے، یہ ملک و دیان کا میدان ہے، یہ محشر کا میدان ہے۔ آج ایک ایک مکے کا بھی تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہاں کیا انصاف ہے؟ ایک بڑا وڈیرا اربوں کربوں روپیہ حکومت کا، عوام کا کھا جاتا ہے، دوسرا جابر جب آ جاتا ہے حکومتی میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اس چودھری کو، اس وڈیرے کو، اس سردار کو، اس افسر کو بلاتا ہے، کہتا ہے تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، تم نے کربوں روپیہ لیا ہے، ہم تم کو معاف کر دیں گے، لیکن میرے اللہ کے قائم کی ہوئے عدالت میں یہ نہیں ہوگا۔ ایک ایک لطمہ کا، ایک ایک مکہ کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ اس حدیث کو، کتنی قیمتی حدیث ہے، میں قربان جاؤں حضرت جابر بن عبداللہ پر کہ 1 مہینہ کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچانے کے لیے یہ حدیث اس نے حاصل کر لیا، یہ حدیث میرا آقا کا اس نے حاصل کر لیا۔ ہم قربان جائیں اس اونٹ پر جس پہ حضرت جابر بن عبداللہ سوار ہو کے چلے گئے تھے۔ علم کی قدر کرو، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، مسجدوں کی قدر کرو، طالب علموں کو حقیر نہ جانو، طالب علموں سے محبت کرو، دل سے محبت کرو۔ بہرحال دوستو، مزید اس کی
تشریح انشاءاللہ کسی اور آنے والے جمعے میں کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا